Hello guys, please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. Thanks. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है फिफ्थ जनरेशन वार। तो फिफ्थ जनरेशन वार की सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे और इसी तरह फर्स्ट जनरेशन वार को हम देखेंगे, सेकंड जनरेशन वार को, थर्ड जनरेशन वार को, फोर्थ जनरेशन वार को और इसी तरह फिफ्थ जनरेशन वार को। तो आइए अब हम बारी बारी इन पांचों जनरेशन वार को हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन वार थी उसमें ये होता था कि लोग एक दूसरे के साथ तलवारों के साथ, घोड़ों के ऊपर, ऊंट के ऊपर खंजर इस्तेमाल करते हुए या पैदल एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। पुराने वक्तों के अंदर जो जंगें होती थीं उसमें आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। डायरेक्ट तलवार के ज़रिए, खंजर के ज़रिए जनरेशन के जो जंगें हैं वो लड़ी जाती थीं। और इसमें मोस्टली आपको पता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितने भी गज़वात हुए हैं, इसी तरह सहाबा इकराम का बाद में दौर रहा, खुलाफाए राशिदीन का दौर रहा, तो उसमें जितनी भी जंगें होती थीं उनके अंदर आप लोगों को पता है कि घोड़े, ऊंट, खंजर और तलवारें इस्तेमाल की जाती थी। तो ये ओल्ड किस्म की टेक्नोलॉजी इनमें किसी किस्म के इस्तेमाल नहीं होती थी। इस वजह से इनको हम फर्स्ट जनरेशन वार कहते हैं, यानी कि ये जंग की पहली टाइप होती थी। अब जो जंग की दूसरी टाइप थी, सेकंड जनरेशन वार थी, उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई, एडवांसमेंट आई, बारूद वगैरह बना, बंदूकें इस्तेमाल होती रहीं और ये सेकंड जनरेशन वार थी। अब जो थर्ड जनरेशन वार है उसमें क्या था कि उसमें जंगी जो हिकमत अमली है, जो वार की हिकमत अमली है, वो थोड़ी सी तब्दील की गई, चेंज की गई और उसमें बारूद, बंदूकों के अलावा भी और भी थोड़ी सी मशीनें वगैरह इस्तेमाल की जाती रहीं, तोपें इस्तेमाल होने लगीं, इसी तरह रॉकेट इस्तेमाल होने लगे, हवाई जहाज़ आ गए वो इस्तेमाल होने लगे और इसी तरह टैंक इस्तेमाल किए जाने लगे। तो ये तीसरी जनरेशन वार थी, थर्ड जनरेशन वार थी, जिसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती थीं, जैसा कि भारी मशीनें इस्तेमाल की जाती थीं, तोपें इस्तेमाल हो सकती थी, टैंक इस्तेमाल किए जाते थे वार के अंदर, रॉकेट इस्तेमाल होने लगे और हवाई जहाज़ की सहूलत मिलने लगी जंग के दौरान। जो चौथी जनरेशन वार थी, फोर्थ जनरेशन वार थी, ये एक किस्म की प्रॉक्सी वार की तरह थी, यानी कि जो कोल्ड वार जारी रही अमेरिका और रशिया के दरमियान 1947 से लेकर तकरीबन 1991 तक। तो ये जो जनरेशन वार थी इसको आप फोर्थ जनरेशन वार कहते हैं, और जिसमें आपने देखा कि अमेरिका ने जो रशिया है उसको उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और इससे काफ़ी रियासतें अलहदा हो गई थी। अब जो दौर चल रहा है वो है फिफ्थ जनरेशन वार का, यानी कि पांचवी जो बड़ी वार है वो आज के दौर के अंदर लड़ी जा रही है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वार है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये जो वार है इसमें ना तो कोई बंदूक इस्तेमाल होगी, ना कोई बम इस्तेमाल होगा, ना कोई खंजर इस्तेमाल होगा, ना ही किसी किस्म की तलवार कोई इस्तेमाल होगी, ना कोई रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही भारी मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी, ना हवाई जहाज़ इस्तेमाल किए जाएंगे और ना ही किसी किस्म की तोपें, रॉकेट, टैंक, इस तरह की कोई भी जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। बल्कि ये जो जंग की टाइप है, जो फिफ्थ जनरेशन वार है, इसमें सिंपल इंसान के जो माइंड है उसको चेंज किया जाएगा, यानी कि ये जहन के ऊपर लड़ी जाने वाली वार है। हमारी जितनी भी नई जनरेशन है उनके जो माइंड हैं उनके ऊपर इस जनरेशन ने लड़ना है और उनके माइंड को चेंज करना है, और इस वजह से ये माइंड के ऊपर लड़ी जाने वाली जंग है, ना कि
دوسری جنگوں کی طرح۔ اس لیے یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہے، اس جنگ کا پتہ بھی نہیں چلتا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ ان کے سامنے جو ان کا دوست ہوتا ہے وہ ان کو دشمن لگ رہا ہوتا ہے، اور جو ان کا اپنا دشمن ہوتا ہے وہ ان کو دوست لگنے لگتا ہے، کیونکہ اس میں سارا کا سارا بندے کا جو مائنڈ ہے، جو ذہن ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس جنگ کو ہم مائنڈ کے اوپر لڑی جانے والی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ اب جو ہے فردر اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جو ہے یعنی کہ پروسیس ہو سکتے ہیں اس جنگ کے اندر۔ تو سب سے پہلے اس جنگ کی بے شمار اگزامپل ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ان کے ذہن میں اپنے ہی ملک کے خلاف کیا کیا جائے گا، پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور ان کو اپنی ہی جو ان کی آرمی ہے اس کے خلاف کیا جائے گا۔ جیسے پاکستان کی اگر ہم اگزامپل لیں تو پاکستان کے اندر بھی یہ 5th جنریشن وار کافی زیادہ مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور امریکہ، اسی طرح اسرائیل ہے اور بھارت ہے، تو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی طرح بھی متحد رہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ہماری جو آرمی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب تک ان کی آرمی ہے ان کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اس وجہ سے انہوں نے ہماری آرمی کے خلاف ہماری ینگ جنریشن کے ذہن میں ایک ایسی باتیں ڈالی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی آرمی کے خلاف ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہمارا طبقہ ہے، ہمارا جو اوورآل ہمارا جو ایک سوشل پروسیس ہے، اس کے اندر 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک لبرل قسم کے لوگ ہیں، دوسرے جمہوریہ قسم کے لوگ ہیں، اور تیسرے خارجی قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیشہ جو لبرل لوگ ہوں گے وہ آپ کے ایمان کے دشمن ہوں گے، اور جو جمہوریہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ انسان کے مال کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو خارجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ انسان کی جان کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں دشمنوں سے آپ نے آگاہ رہنا ہے۔ ایک لبرل ٹائپ لوگ ہیں، دوسرے جمہوریہ لوگ ہیں، تیسرے خارجی لوگ ہیں، اور ان تینوں قسم کے لوگوں کے جو موٹو ہیں، جو نعرے ہیں، وہ بھی مختلف طرح کے ہیں، اور ان مختلف نعروں کی وجہ سے وہ عام لوگوں کو، کند ذہن لوگوں کو، شریف لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ کس طرح سے ورگلاتے ہیں؟ ان کے اپنے نعرے ہیں۔ جس طرح لبرل لوگ جو ہیں وہ انسانیت کا نعرہ لگائیں گے، اور اسی طرح جو جمہوریہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے حقوق کا نعرہ لگائیں گے، اور اسی طرح جو خارجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کا نعرہ لگائیں گے۔ اور ان تینوں کے جو نعرے ہیں ان کی زد میں آ کر جو بولے بالے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنی ہی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے یہ جو تینوں قسم کے لوگ ہیں یہ آپس میں ان کا اتحاد ہوتا ہے، اور ہمیشہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ دہشت گرد ٹائپ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو جمہوریہ لوگ ہوتے ہیں یہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر عوام کے ذہنوں میں پروپیگنڈا بناتے ہیں۔ اور اسی طرح جو خارجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بناتے ہیں۔ اب جو ہے اگر ہم بات کریں کہ اس وار کی 5th جنریشن وار کی کون کون سی اور اگزامپل ہیں، تو بے شمار اگزامپلز ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو بندہ ہے، جو 5th جنریشن وار جو اب چل رہی ہے، اس میں ہمیشہ جو ہے کسی بھی کنٹری کی جو کلچر ویلیوز ہیں، اسی طرح اس کے جو اپنا ایک نظام ہے، آرمی ہے، یا اس کی جو اور بھی بے شمار یعنی کہ اس کے ہیروز ہیں، ان کے خلاف کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پہلے یہ جو آج کے دور کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ اپنے ہیروز کو، اپنے جو گزشتہ جنہوں نے بہت زیادہ اچیومنٹ کی تھی، جنہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا، اسلام جو ہے پھیلایا تھا، ان کے خلاف
ہماری نئی جنریشن کے ذہنوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسی طرح فلموں کے اندر اور ایسے بہت سے جتنے بھی چینلز وغیرہ ہیں تو ان کے اندر ٹک ٹاک کی شکل میں جو ہے لوگوں کو ذہن میں پراپیگنڈا کیا جائے گا اور الٹیمیٹلی جو ہمارے ینگ جنریشن ہے وہ گمراہ ہو جائے گی۔ تو ہر طرح سے جو ہے غیر مسلم وہ اپنا پراپیگنڈا جو ہے مسلمانوں کے ینگ جنریشن کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے ہی ملک کے خلاف ان کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے خلاف ہو جائیں اور ان کے جو اپنے ہدف ہیں ان کو اچھے طریقے سے حاصل ہو جائیں۔ اب جو ہے اگر ہم بات کریں تو فار ایگزامپل پاکستان کے اگر ہم بات کریں کالا باغ ڈیم کی، تو اس کے اوپر بھی ہمارے یہ جو جمہوریہ قسم کے لوگ ہیں، جو سیاستدان لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ کالا باغ ڈیم کے اوپر جو ہے سیاست کی ہے۔ حالانکہ کالا باغ ڈیم اگر بن جائے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، کتنی بجلی پیدا ہوگی، کتنا ہمارا پانی بچ جائے گا، لیکن اس کے اوپر بھی کالا باغ ڈیم کے بننے کے خلاف جو لوگ ہیں دراصل وہ 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور اسی طرح لوگوں کو زبانوں کے اوپر یعنی کہ لوگوں کے درمیان اختلاف بنایا جائے گا کہ جناب پنجابی جو ہے پشتون کا دشمن ہے، پشتون جو ہے وہ سرائکی کا دشمن ہے۔ تو اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا، اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف مکمل طور پر خلاف ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر بد امنی آئے گی اور اوورآل ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ سارا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے 5th جنریشن وار کے متعلق، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند آئیں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔